قریب قریب تشریف لے آئے، مل کر بیٹھیں، قریب قریب تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم والظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 33 33 پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت میں اہل کتاب کے شرک کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ تفسیر میں آخری آیت جو تھی، اس آیت میں اہل کتاب سے قتال اور جہاد کا ذکر تھا کہ اہل کتاب سے قتال اور جہاد کرو، اور ان سے قتال اور جہاد کی 4 وجوہات کو بیان کیا گیا تھا۔ نمبر 1، لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے گویا اللہ پر ایمان نہ رکھنے کے برابر ہے۔ نمبر 2، ولا بالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے جو بھی عذابات بیان کیے گئے ہیں، ان عذابات کے جاننے کے باوجود جانتے بوجھتے ان کاموں کو کرنا جن کی وجہ سے عذاب لازم ہو، تو گویا کہ وہ آخرت کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ نمبر 3، ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں قرار دیتے اس کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ خود ان کی کتابوں میں ان کے علماء نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا وہ ان چیزوں کو حرام نہیں گردانتے، یہاں تک کہ ان کے علماء بھی ان کی کتابوں میں جو چیزیں حرام تھیں وہ اپنی عوام سے پیسہ لے کر کے ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے کر کے حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، 1 سے زائد جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے۔ نمبر 4، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کی پیروی نہیں کرتے، یعنی جو سچا دین ہے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ 4 وجوہات تھی جن کی بنیاد پر اہل کتاب سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان 4 وجوہات میں سے ایک شرکیہ وجہ کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جو اس وقت پڑھی گئی۔ کیا کہا؟ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود کے عزیر کو اللہ کے بیٹے ماننے کی وجہ کیا؟ صاحب تفسیر مظہری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا
بیان نقل فرمایا ہے کہ عزیر موجود تھے، تورات موجود تھی، تابوت بھی تھا جس میں سکینت ہوا کرتی تھی، وہ تابوت بھی اس وقت تھا۔ عزیر علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے تورات کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس کی پاداش میں ان کے سینوں سے تورات کے احکام کو بھلا دیا گیا اور تابوت بھی اٹھا لیا گیا، تورات بھی اٹھا لی گئی اور ان کو سینوں سے تورات کا علم اٹھا لیا گیا۔ جب تورات کا علم اور احکام ان کے سینوں سے نکال دیے گئے اور اٹھا لیا گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے بہت آہوزاری کی، بہت گریہ زاری کی، اور گریہ زاری کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ تورات من و عن اے ٹو زیڈ الف سے یا تک ساری ان کے سینے میں اتار دی اور وہ تورات کے سارے احکام محفوظ ہو گئے۔ چنانچہ جب تورات کے سارے احکام محفوظ ہو گئے تو عزیر علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے میری قوم، تورات کے سارے احکام محفوظ ہو چکے ہیں اور مجھے تورات یاد ہیں، ساری تعلیمات یاد ہیں۔ تو جیسا ہی عزیر کا یہ کہنا تھا کہ ساری قوم ان کو چمٹ گئی، یعنی مارے خوشی کے۔ اس کے بعد تورات پھر سے اتری تابوت کے اندر، اور اس تورات کو حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ویریفائی کیا، اس کو ملایا تو حرف بحرف پایا۔ تو قوم کہنے لگی کہ ضرور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں تورات کے احکام کو اتار دیا اور تورات پھر سے محفوظ ہو گئی۔ تو یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے عزیر کو اللہ کا بیٹا گرداننے کی۔ اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح سے مراد عیسیٰ ابن مریم، اس کی وجہ تو واضح ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے ایک بات کو سمجھ لیں کہ دجال کے لیے بھی لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے۔ مسیح یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ فاعل کا وزن فاعلن، یعنی فاعل کا وزن فاعلن کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ماسحن کے معنی میں۔ مسح یمسح کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا، اور فاعل کا وزن ممسوح کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جس پر ہاتھ پھیرا گیا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں بمعنی ماسح، یعنی ہاتھ پھیرنے والے۔ یعنی جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار پر اپنا ہاتھ اسپریڈ کر دیتے تھے، پھیر دیتے تھے، تو وہ بیمار چنگا ہو جاتا تھا، اچھا ہو جاتا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، دو جگہ پر یہ مضمون آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں۔ تو مسیح بمعنی ماسح، یعنی ہاتھ پھیرنے والا، تو وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بیمار اچھا ہو جاتا تھا، اس لیے عیسیٰ کا لقب کیا ہوا؟ مسیح ہوا۔ نمبر 2، دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، یعنی جس پر ہاتھ پھیرا گیا، کیونکہ اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے کوئی کسی کے چہرے پر اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دے تو ہاتھ پھیر دینے کی وجہ سے اس کی آنکھ فلیٹ ہو جائے، سپاٹ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے دجال کی ایک آنکھ، یعنی وہ ایسا پھرایا ہوا ہے ہاتھ کہ اس کی ایک آنکھ سپاٹ ہے، بالکل فلیٹ ہے، دوسری آنکھ ابھری ہوئی ہے، انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے۔ کتنا ڈینجر لگے گا، آپ اندازہ لگائیے۔ انشاءاللہ جمعہ میں اس پر بات ہوگی، جب میری باری ہوگی تب، وہ مضمون ہمارا ابھی ناقص ہے۔ تو مسیح بمعنی ممسوح یاد رکھیے دجال کے لیے، اور مسیح بمعنی ماسح یاد رکھیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں اپنے منہ کی۔ مطلب یہ کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ خود ہی اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس کے لیے ان سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے ظاہر ہے، کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، مطلب یہ کہ یہ صرف
زبانی جمع خرچ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اوتھنسٹی نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ اگر ان سے دلیل مانتے ہیں تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہیں۔ یہ دوسرا مطلب، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ مشابہ ہیں ان لوگوں کے قول کے جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ان سے پہلے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانا اور مشرک ہوئے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر، مسیح کو اللہ کا بیٹا مان کر شرک پر آمدہ ہے، شرک کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اس نے اپنے لیے بیٹیاں تجویز کر دی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں کیا گردانا؟ اناثا، بیٹیاں گردانا۔ تو گویا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانا، جیسے انہوں نے اللہ کا بیٹا گردانا، تو جیسے وہ مشرک ہوئے ایسے یہ بھی مشرک ہوئے، تو ان کے قول کے مشابہ ان کا قول ہو گیا۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہاں قاتل ابن عباس فرماتے ہیں لعنہم اللہ کے معنی میں ہے اللہ کی ان پر لعنت ہو، اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ ان یؤفکون، کہاں وہ الٹے پھرے جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ توحید کے پختہ اور مضبوط دلائل بیان کیے جانے کے باوجود توحید کا قائل نہ ہونا اور شرک میں مبتلا رہنا، عزیر کو اللہ کا بیٹا گرداننا، مسیح کو اللہ کا بیٹا گرداننا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ توحید کے اتنے واضح اور پختہ دلائل ہونے کے باوجود وہ شرک میں کیوں مبتلا ہے؟ یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ آگے کی آیت، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، حبر کی جمع ہے احبار، راہب کی جمع ہے رہبان، ارباب جمع ہے رب کی۔ حبر کسے کہتے ہیں؟ حبر اہل کتاب کے بڑے عالم کو کہا جاتا ہے، بہت بڑا عالم جو ہو اس کو کہیں گے حبر، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا جاتا ہے حبر الامہ، یعنی امت کے بہت بڑے عالم، مفسر قرآن۔ ورہبانہم، راہب کا کیا مطلب؟ راہب کا مطلب یہ کہ نصارہ کے اندر جو تاریک دنیا تھے، درویش صفت تھے، یعنی دنیا کو چھوڑے ہوئے تھے، ان کے لیے رہبان کا لفظ استعمال ہوا۔ تو کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور کس کو رب بنایا؟ والمسیح ابن مریم کا عطف احبارہم ورہبانہم پر ہے، جیسے اپنے علماء کو رب بنایا، اپنے درویشوں کو رب بنایا، ایسے ہی مسیح ابن مریم کو رب بنایا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے عیسائی تھے اس کے بعد مسلمان ہوئے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تو اس وقت میری گردن میں سونے کی صلیب تھی، یعنی گولڈن صلیب، کراس جسے ہم کہتے ہیں، جو عیسائی جس کی پرستش کرتے ہیں، سونے کی صلیب تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عدی، گردن میں جو سونے کی صلیب ہے اس کو اتارو، اس کو پھینک دو۔ تو عدی فرماتے ہیں کہ میں گیا، گردن سے اتاری، اس کو پھینک دی، اور جب میں واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یعنی اہل کتاب عبادت نہیں کرتے تھے رہبان کی، احبار کی، اس کے باوجود یوں کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو رب بنا دیا؟ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے رہبان اور تمہارے احبار، تمہارے درویش اور تمہارے بڑے علماء جن باتوں کو حلال کہتے تھے ان کو تم حلال سمجھتے تھے، اور جن باتوں کو وہ حرام کہتے تھے ان کو تم حرام سمجھتے تھے، اور وہ علماء اور وہ درویش کیا کرتے تھے؟ حرام کو حلال اور حلال کو حرام۔ تو عدی نے فرمایا جی ہاں، بات تو یہ ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ تو کہا کہ اسی کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تحلیل اور تحریم کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں، پالنے والے ہیں، اس دنیا کو عدم سے وجود بخشنے والے ہیں، انسان کو عدم سے وجود بخشنے والے ہیں۔ تو جو ان ساری چیزوں کا مالک ہو، خالق ہو، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کائنات کی چیزوں میں سے جس چیز کو جس کے لیے حرام کرنا چاہے حرام کر دے، اور جس کے لیے حلال کرنا چاہے حلال کر دے۔ جیسے کہ اس امت سے پہلے دوسری امتوں کے لیے بہت سی چیزیں حرام تھیں اور اس امت کے لیے حلال کر دی، لیکن یہ حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ان کے احبار اور ان کے رہبان نے کیا کیا کہ اپنی جانب سے تحلیل اور تحریم کے، حرام کیے جانے کے اور حلال کیے جانے کے قانون بنائے، اور اس کے بعد اپنے ماننے والوں کو وہ تحلیل اور تحریم کے قانون کے مطابق چیزوں کو حرام کہا اور چیزوں کو حلال کہا، جو سراسر غلط ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ بِالرِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ بِالرِّزْقٍ۔ آپ پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بتلاؤ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، رزق جو نازل فرمایا، تم نے اس میں سے کچھ کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم تحلیل اور تحریم کرو؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ کا نام لے کر کے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے تحلیل اور تحریم کا؟ رہا مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو تحلیل اور تحریم کرتے تھے تو وہ اپنی جانب سے نہیں کرتے تھے، وہ تو نبی اللہ تھے، وہ تو رسول اللہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی پر وحی آتی تھی، اور اس وحی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے اور چیزوں کو حلال ٹھہراتے تھے۔ لیکن یہ رہبان اور یہ احبار کس بنیاد پر چیزوں کو حلال حرام ٹھہراتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے بنے ہوئے قوانین اور قواعد کی بنیاد پر۔ تو یہ آیت، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ تراشتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے، لا یفلحون، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب بنا لیا۔ کسی نے 1/3 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، اس میں مختلف فرقے تھے۔ کچھ لوگوں نے تثلیث کا کہا کہ عیسیٰ 1/3 ہے، یعنی اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ، یا اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ باللہ، اور ٹرینیٹی کے قائل ہوئے، تثلیث کے قائل ہوئے۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی، یعنی پورا کا پورا مسیح ابن مریم اللہ رب العزت علیہ باللہ۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، حالانکہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نہ عبادت کرے مگر اسی ایک کی، وہ نہیں حکم دیے گئے مگر یہ کہ عبادت کرے ایک معبود کی، لیکن اس کے باوجود کئی ایک معبود انہوں نے ٹھہرائے۔ لا الہ الا ہو، وہ چاہے ٹھہراتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ مسیح کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، ہر شرک سے پاک، سبحانہ عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہیں ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے عزائم باطلہ کو بیان فرمایا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کے عزائم کو بیان فرمایا ہے۔ کیا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو یعنی دین اسلام کو، ایمان کو مٹا دیں اپنے منہ سے۔ نور خدا کفر کی ظلمت پہ ہے خندازن، نور خدا کفر کی ظلمت پہ ہے خندازن، مطلب اللہ کا نور کفر کی تاریکی پر ہنس رہا ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یعنی یہ اللہ کا نور، یہ دین اسلام پروپیگنڈے سے مٹنے والا نہیں ہے۔ جتنی کوشش کرتے ہیں اسلام کو دبانے کی، اتنا ہی اسلام ابھرتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے عجیب لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے عجیب لچک رکھی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی روز اول سے اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ وہاں چراغ مصطفی تھا، وہاں شرار بولہبی تھا، وہاں نبی تھے، وہاں ابو لہب تھا، تو پہلے دن سے مخالفت ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ دن بدن دین اسلام ترقی کرتا رہا، بڑھتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں اپنے منہ سے، اور اللہ کو یہ بات منظور ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رکھیں گے، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت لے کر اور سچے دین کو لے کر۔ کیوں؟ کیا مقصد؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کرے تمام دینوں پر، یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو یہ دین دے کر بھیجا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین کو اسلام بنا کر تم سے راضی ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم نعمتی، میری نعمت تم پر تام کر دی، کامل کر دی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ غلبہ تین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ جو فرمایا کہ کیوں دین حق لے کر بھیجا، تاکہ غالب ہو تمام دینوں پر، تو غلبہ تین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ پہلا غلبے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے مقابلے میں چاہے دین سماوی کا مدعی ہو، یعنی آسمانی مذہب کا دعویٰ کرنے والا ہو، یا بت پرست ہو، یا آتش پرست ہو، آگ کی پوجا کرنے والا ہو، یا ملحد ہو، زندق ہو، بے دین ہو، لامذہب ہو، یہاں تک کہ ایدھسٹ ہو، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا ہو، ان میں سے سب کے سب اپنے سارے دلائل لے کر آئیں گے تو وہ دلائل سے بھی اسلام کے مقابلے میں غالب نہیں آ سکتے۔ تو اسلام غالب ہے کس اعتبار سے؟ حجت کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب اپنے اپنے دلائل لے کر آئیں گے تو اسلام مذہب کے دلائل کے سامنے وہ سارے دلائل مان پڑ جائیں گے، تو دلائل کے اعتبار سے بہت آگے ہے، بہت غالب ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہوا، اور رہتی دنیا تک یہ رہے گا، دلائل کے اعتبار سے اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، پہلے دن سے غالب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اسلام کا راج ہو جائے، اور یہ ہوگا آخری زمانے میں۔ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پوری دنیا جو ظلم اور بربریت سے بری ہوئی تھی،
حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، جن کا نام محمد ہوگا، جن کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ہمارے نبی کے نام نامی ہوگے، من اطرتی، آپ نے یوں فرمایا کہ میری اطرت میں سے ہوں گے، یعنی باپ کی جانب سے حسینی اور ماں کی جانب سے حسنی، یا باپ کی جانب سے حسنی ماں کی جانب سے حسینی، میری اطرت میں سے ہوں گے، میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے پہلے ظلم اور تاریکی سے زمین بھری ہوئی تھی، مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، یعنی ایک بار پھر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ کیا مطلب؟ سارے کے سارے انسان اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اور حضرت مقداد کی روایت میں آتا ہے کہ لا يبقى بیت وبر ولا مدر الا دخل اللہ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، کہ دنیا کے اندر اس دھرتی پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تبارک و تعالی اسلام کو اس گھر میں داخل کر دیں گے، عزیز کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ عزیز کی عزت کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لیں گے اور کلمہ پڑھنے کی توفیق دیں گے اور دین کو وہ قبول کر لے گا، داخل ہو جائے گا۔ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ مقتول ہوگا یا مجبور ہو کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو جائے گا اور اپنا سرنگوں ہونا وہ قبول کر لے گا، اپنا مقہور، اپنا مجبور ہونا قبول کر لے گا۔ تو اس اعتبار سے تو یہ دوسرا مطلب ہے۔ اور تیسرا غلبہ اقتدار کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، مطلب یہ کہ اسلام اقتدار کے اعتبار سے ساری اقوام پر غالب ہوگا، اور یہ ہو چکا اور آئندہ بھی ہوگا اگر مسلمان صحیح نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین حق کو لے کر کے آگے چلے اور جہاد کرتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں گے تو وہ بات بھی ہوگی۔ جیسے کہ پچھلے زمانے میں ہوا کہ قیصر اور کسریٰ یہ سرنگوں ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اسلام کا غلبہ ہوا حکومت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد ایشیا میں، یوروپ میں، افریقہ میں مسلمانوں کا تسلط رہا، غلبہ رہا۔ یہاں کے اندلس پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت رہی۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں ایک مدت تک مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ تو یہ پچھلے زمانے میں ہوا کب؟ جبکہ وہ دین و حق کو لے کر کے چلتے رہتے تھے اور اخلاص کے ساتھ قتال کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے۔ آج بھی گر ہو ایما ابراہیم کا پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی گر ہو ایما ابراہیم کا پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی الحمدللہ ایک چھوٹی سی جماعت، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور ساری جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور صرف 48 گھنٹے میں قابو کرنے کو کہا تھا اور اپنی جگہ بنانے کو کہا تھا، اپنے قبضہ کرنے کو کہا تھا۔ لیکن وہ کیا طاقت ہے، وہ کیا چیز ہے کہ آج 1 مہینہ ہو چکا لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں، وہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسے پچھلے زمانے میں مدد آتی رہی، بدر میں فرشتے نازل ہوئے، آج بھی ممکن ہے گر ہو ایما ابراہیم کا پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جیسے بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے مدد کے لیے، آج بھی میدان میں فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، اور ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت اہل اللہ کی جماعت، اہل نسبت کی جماعت بہت متفکر ہیں، بہت فکر مند ہیں، دعاؤں میں لگی ہوئی ہیں۔ جگہ جگہ پر بخاری شریف کے ختم ہو رہے ہیں، قرآن کریم کے ختم ہو رہے ہیں، اور دعائیں ہو رہی ہیں، اور وہ دعائیں رنگ لا رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کہ 1 مہینہ ہونے کے باوجود الحمدللہ 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 وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کو ان کا حق مل جائے، ان کو ان کا حصہ مل جائے۔ اللہ رب العزت ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرماوے۔ اللہ رب العزت ظالمین کے حق میں اگر ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماوے، ورنہ اس صفحہ ہستی کو ان ظالمین سے پاک صاف فرما دے۔ خس کم جہاں پاک شور والی بات ہو جائے کہ خس کم جہاں پاک شور، خس کم ہو جائے تو پاک ہو جائے جہاں۔ اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ رب العزت ایمان کا بول بالا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ اللہم انصر من نصرہم وخذل من خذلہم،
یا اللہ تو ان کی مدد فرما جو ان کی مدد کر رہے ہیں، اور تو ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دے جو ان کو بے یارو مددگار چھوڑ رہے ہیں۔ پہلی آیت میں ولو کرہ الکافرون کہا، یہاں ولو کرہ المشرکون کہا۔ مشرک تو واضح ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے مشرک ہوئے، لیکن کافرون کا مطلب یہ ہے کہ شریک تو نہیں ٹھہراتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، یا کتابوں کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو تقدیر کو نہیں مانتے، تو ان چیزوں کے نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے۔ تو وہاں ولو کرہ الکافرون کہا، اگرچہ کافر کو ناگوار ہو لیکن نور الہی یہ تام ہو کر رہے گا، اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو لیکن دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کا بے ہو تو لگ بھگ 1 کلاک جو کیوں کون બે વખત તું ઈ થાય બાકી તો મોવાનો કોઈ કર્યો એ તો પછી પાછા પછી પાછા બે હા કોઈ ખબર નહીં થશે પેલા બીજા ખેર હું કહેવાનું કહેવાય માગતો હતો